اپنی صحت کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ السلام علیکم۔ ہیلتھ اویئرنیس سیریز میں آج ہم بات کریں گے ہیٹ سٹروک کے بارے میں، یعنی کہ لو لگنے کے بارے میں۔ چونکہ ان دنوں ابھی گرمی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور یہ ایشو کافی لوگوں کو پھر آتا ہے، تو اس حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ اور سب سے پہلے ہیٹ سٹروک کو سمجھنے سے پہلے جسم کا جو ٹیمپریچر کا ایک سسٹم ہے، تھرمل کا ایک سسٹم ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور برین کے اندر ایک پارٹ ہے ہائپوتھیلمس، وہ پورے جسم کا جو ٹیمپریچر ہے، درجہ حرارت ہے، اس کو کنٹرول رکھتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم سڈنلی سردی کی طرف جاتے ہیں، کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں پہ سردی ہے، جہاں پہ درجہ حرارت کم ہے، تو ہمارا جو ہائپوتھیلمس ہے، برین کا جو ایک حصہ ہے، وہ سڈنلی جسم کا جو درجہ حرارت ہے اس کو کنٹرول کر دیتے ہیں، اس ماحول کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ اے سی کے اندر تھرمل لگا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے ٹیمپریچر چینج ہوتا ہے تو وہ بھی اس کنڈیشن کے مطابق اے سی بھی کام کر رہا ہوتا ہے، وہ کم اور زیادہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب ہم گرمی کی طرف جاتے ہیں، ایک دم سے جو ہے ٹیمپریچر باہر کا بڑھ جاتا ہے، گرمی کی جو ہے لہر آ جاتی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی جسم جو ہے وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اس ٹیمپریچر کو ایڈجسٹ کر لے، اور اس کے لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ جسم پہ پسینہ آ رہا ہوتا ہے۔ پسینہ آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے، خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جسم اندر سے جو ہے وہ کول ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم لوگ جو ہے ہیٹ سٹروک سے بچ جاتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کے اندر ہیٹ سٹروک کی پھر سمٹمز آ جاتی ہیں۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں کہ وہ لوگ بہت زیادہ سن لائٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، سورج میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ورزش کر رہے ہوتے ہیں، پھر کچھ کھلاڑی ہوتے ہیں وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، مختلف وجوہات کی وجہ سے ان لوگوں کا گرمی میں جو ہے زیادہ ایکسپوجر ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں میں ہوتا کیا ہے، ان لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو برین کا جو پارٹ ہے ہائپوتھیلمس، وہ جسم کو بار بار نارملائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تھرمل کو جو ٹیمپریچر ہے اس کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن سڈنلی وہ جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے، جو سسٹم ہے وہ فیل ہو جاتا ہے۔ سسٹم فیل ہونے کی وجہ سے باڈی جو ہے وہ اوور ہیٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جسم کا درجہ حرارت کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اب وہ سسٹم کام ہی نہیں کر رہا، تو اندر جو ہے جسم کا جو سسٹم ہے، یعنی پورا ہمارا جسم جو ہے وہ اوور ہیٹ ہو جائے گا۔ اب اوور ہیٹ ہوگا تو اس کے بعد کچھ سمٹمز آئیں گی۔ اب یہ جو کنڈیشن ہے اسے ہم ہیٹ سٹروک یا لو لگنا کہتے ہیں، اور یہ ایک ایمرجنسی کنڈیشن ہوتی ہے۔ اس کو اگر بر وقت ڈیل نہیں کرتے، اگر بر وقت ان لوگوں کو ٹریٹمنٹ نہیں دیا جاتا، ان کو ٹھیک نہیں کیا جاتا، تو برین ڈیمیج ہو سکتا ہے، اس کے اندر کڈنیز جو ہے اس میں نارملٹیز پیدا ہو سکتی ہیں، پھر دل کا دورہ پڑ سکتا ہے، دل کا جو ہے ایشوز دل کی آ سکتی ہیں، یا اس کے علاوہ سڈنلی جو ہے کسی کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، یعنی کسی کی کوئی فوت بھی اس کنڈیشن سے ہو سکتا ہے۔ اب ہیٹ سٹروک سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک تو کپڑے جو ہے وہ ڈھیلے ڈالے استعمال کرنے چاہیے، پھر ہلکے رنگ کے اگر ہوں تو بہت مناسب ہے۔ اس کے ساتھ اگر باہر کسی ضروری کام سے جانا ہی ہے تو اپنے ساتھ پانی لے کے جانا چاہیے، تاکہ وقفے سے پانی جو ہے وہ پیا جائے، تو اس سے یہ ہوگا کہ جسم کا جو درجہ حرارت ہے وہ نارمل ہوگا۔ ہیٹ سٹروک کی علامات کے بارے میں اگر بات کریں، ہیٹ سٹروک ہونے کے بعد تو اس میں سب سے پہلے جو علامت ہمارے پاس آئے گی وہ یہی ہے کہ جسم کا جو درجہ حرارت ہے، ٹیمپریچر ہے، وہ ریز ہو جائے گا، وہ 104 پہ چلا جائے گا، 105 پہ چلا جائے گا، یا اس سے بھی وہ بڑھ سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ایک یعنی غنودگی کی کنڈیشن آ سکتی ہے، انسان جو ہے وہ مینٹلی تھوڑا سا کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے بولنے میں چینجز آ سکتی ہیں، کچھ لوگوں کو جھٹکے لگ سکتے ہیں، فٹس ان کو پڑ سکتے ہیں، یعنی پاگل پن کی کنڈیشن جو ہے وہ کچھ لوگوں کو ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سر درد، بہت زیادہ شدید قسم کا سر درد ہوتا ہے، اور بہت زیادہ ان کو یعنی سویٹنگ کی کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے، بہت زیادہ پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں،
اور ان لوگوں کو وومٹنگ شروع ہو جاتی ہے، ان کو متلی آ رہی ہوتی ہے، اور سکن جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں ریڈنس پیدا ہو جاتی ہے، فلش ہو جاتی ہے، فلش سکن کی کنڈیشن آ جاتی ہے، سانس جو ہے وہ بہت زیادہ ریپڈلی جو ہے شروع ہو جاتی ہے، بہت تیزی سے جو ہے سانس لینا شروع کر دیتا ہے، اور ہارٹ ریٹ جو ہے جو دل کی جو دھڑکن ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے کے کچھ سمٹمز، علامات جو ہیں یہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اگر ہیٹ اسٹروک کی کازز کے بارے میں بات کریں، جیسے کہ ہم شروع میں ڈسکس کر گئے، کچھ خاص اس کی کازز نہیں ہیں، یہی ہے کہ وہ لوگ جو زیادہ گرمی کی طرف جاتے ہیں، جن کا کام گرمی میں زیادہ ہوتا ہے، یعنی ہائی ٹیمپریچر میں وہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ ورزش کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ مزدور ہیں، تو اس وجہ سے ان لوگوں کے اندر ہیٹ اسٹروک کا رسک زیادہ ہوتا ہے۔ پھر جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، جو مزدور طبقہ بہت زیادہ گرمی میں ہر ٹائم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بوڑھے افراد جو ان کے امیون سسٹم کمزور ہوتے ہیں، تو وہاں پہ چانسز بڑھ جاتے ہیں، بچوں کے اندر چانسز زیادہ ہوتے ہیں، ادروائز یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ایک ایسا گروپ بھی ہے لوگوں کا جو کہ سینسٹیو ہوتے ہیں، جو کہ حساس ہوتے ہیں، یعنی سن لائٹ سے وہ لوگ حساس ہوتے ہیں، تو ذرا سا اگر سن لائٹ میں جاتے ہیں ان کو ایشوز ہو جاتی ہیں، ان لوگوں کے اندر بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ان کو ہیٹ اسٹروک ہو جائے۔ علاج کے بارے میں بات کریں کہ ہیٹ اسٹروک کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے یا کیسے ڈیل کیا جانا چاہیے، تو بیسیکلی یہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہوتی ہے، اور عام طور پر جو زیادہ تر ہیٹ اسٹروک کا ایشو یا تو کھلاڑیوں کو آتا ہے، یا پھر مزدور جو لوگ بہت زیادہ باہر ہوتے ہیں یا جو ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، تو اکثر تو وہ لوگ ہاسپٹل چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر پھر سب سے پہلے جو کوشش کی جاتی ہے وہ یہی کی جاتی ہے کہ ٹیمپریچر جو ہے وہ جلدی سے جلدی جو ہے وہ نیچے آ جائے۔ اگر ٹیمپریچر جلدی نیچے نہیں آتا تو یہ جو کنڈیشن ہے جسم میں کہیں پر بھی یہ کمپلیکیشن پیدا کر سکتی ہے، پیشنٹ جو ہے وہ کوما کے اندر جا سکتا ہے، برین کے اندر جو ہے ڈیمیج پیدا ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اور ایشوز آ سکتے ہیں۔ تو ایک تو ہمارے پاس یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ پیرامیڈکس جو ہے وہ جلد سے جلد پیشنٹ کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ڈی ہائیڈریشن کا ایشو ہے تو اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور پیشنٹ کا جو درجہ حرارت ہے، جو ٹیمپریچر ہے، اس کو جو ہے ڈیل کیا جاتا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں ہومیوپیتھک میڈیسن کی کیس میں ایسی کیا آپشن ہے ہمارے پاس، تو بہترین آپشن ہے۔ اگر ایسے تو اس کے اندر بہت زیادہ، اگر ہم اکارڈنگ ٹو سمٹم بات کریں مختلف پیشنٹ میں، پھر اور میڈیسن بھی آ سکتی ہے، لیکن دو ایسی میڈیسن ہیں جو اگر ہمارے پاس پڑی ہوں تو ہم ایمرجنسی جو ہے اس کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ اگر کہیں پہ کوئی ڈرائیو کر رہا ہے، وہاں پہ وہ اگر یوز کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی ایمرجنسی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ کھلاڑی ہے یا اگر اور اس طرح گھر وغیرہ میں بچے، یعنی بیلاڈونا اور گلونائن، یہ دونوں ایسی میڈیسن ہے جو کہ 80 to 90% ہیٹ اسٹروک میں جو ہے کام کرتی ہے، اور ہیٹ اسٹروک کو یہ ٹھیک کر دیتی ہے۔ جو کنڈیشن ہے ہائی ٹیمپریچر کی، یہ نارمل ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ۔